کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا پسند کرتے ہیں یا امت کا اتحاد پسند کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء حالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقه العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها زل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاتسام بالتقوى فإنه حبل المتين وعروة الوثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفر منه وكنت في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فوا عجباه كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليه طبل الرحيل فيرتحلون أما قليل وأصفى إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء المعفوفة وبالغدر المعروفة لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزالها العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلخوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتنانسون وأحباء لا يتزاورون وغربتاء من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحيط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتاء ما أسرى الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد وأنفساء وإذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزننا وإذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الدينان محاسننا وتصرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البقاء ليستغفرون عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور پروردگار تمام مریضوں کو صحت یابی عطا فرمائے، پروردگار پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، عاقبت بالخیر فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روز جمعہ 10 ربیع الاول 7 اکتوبر 2022، یہ دن، یہ مہینہ، یہ لمحات انتہائی پاکیزہ اور مقدس لمحات ہیں۔ روز جمعہ کی برکتیں، روز جمعہ کی رحمتیں بھی ہمارے شامل حال ہیں اور ماہ ربیع الاول جیسے پاک اور مقدس اور خوشی کا مہینہ بھی ہمارے شامل حال ہے۔ ماہ ربیع الاول بہت ہی
عظیم اور مقدس مہینہ ہے، جس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت ہوئی، اور خود اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ بھی اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ حضور کی ولادت اسی مہینے میں ہے۔ اس کے علاوہ دو تاریخیں اسلام میں بیان ہوئی ہیں، تاریخی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ مختلف فرق اپنی اپنی تاریخ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مناتے ہیں، میلاد منعقد کرتے ہیں، جشن و سرور برپا کرتے ہیں، حضور کی شان اقدس میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور رحمت للعالمین کی شان بیان کی جاتی ہے، اور حق بنتا ہے کہ حضور کی شان بیان ہو، حضور کی مدح و سرائی ہو، حضور کے لیے نعتیں پڑھی جائیں، کیونکہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب تو حضور سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لیکن اس ہستی کی عظمت اس چیز سے بڑھ کر ہے۔ کیا بڑھ کر ہے؟ کہ ہم اس ذات سے محبت کریں، یہ ایک عظمت ہے، ہمارے لیے عظمت ہے، اور اس ذات کی سربلندی اور اس ذات کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ خود خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ خالق کائنات، مالک کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ رب محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے مخلوق کو بھی اس سے محبت کرنی چاہیے، مخلوق کے دل میں بھی اس کے لیے الفت ہونی چاہیے، مخلوق کو بھی اس کی عظمت، اس کی فضیلت کا قدردان ہونا چاہیے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی صحیح معنوں میں معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ میلاد کا مہینہ ہے۔ دو تاریخیں اکثر بیان کی جاتی ہیں۔ اہل سنت برادران 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت مناتے ہیں، اور فقہ جعفریہ، مکتب جعفریہ، تشیع اور شیعہ مذہب 17 ربیع الاول کو حضور کی ولادت مناتے ہیں۔ دونوں تاریخیں اسلام کی ہی تاریخیں ہیں۔ اگر سنی 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں تو شیعہ کو چاہیے کہ ان کے میلادوں میں جا کر شرکت کریں، شیعہ کو چاہیے کہ ان کی محافل میں جا کر شرکت کریں۔ کیوں؟ میلاد تو حضور کا ہے، اگرچہ 12 کو مناؤ یا 17 کو مناؤ۔ اگر 12 کو کوئی حضور کی نعت پڑھے، آپ تب بھی اس نعت پڑھنے والے کو داد دو، آپ تب بھی جھوم کر بولو کہ میرے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ آپ 12 کو میلاد کوئی منائے تو آپ اس میں بھی شرکت کریں، اور اگر کوئی 17 کو حضور کی شان بیان کرے اور کوئی 17 کو میلاد منائے تو اس میں بھی شرکت کریں۔ یہ وحدت کا مہینہ ہے، یہ اتحاد کا مہینہ ہے، اور صرف یہ مہینہ ہی نہیں بلکہ اسلامی تمام مہینے، تمام ایام مسلمانوں میں وحدت کے ایام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ربیع الاول میں اتحاد کر لیں اور ربیع الثانی میں جا کر اتحاد ختم کر دیں، نہ، اتحاد، وحدت بین المسلمین و بین المومنین دونوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے درمیان میں اتحاد ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ جس نبی کریم نے دین محبت کے ذریعے پھیلایا، اگر اس کی امت محبت نہ بانٹتی ہو
اس کی امت نفرتیں بانٹ رہی ہو، ایک دوسرے کو کافر سمجھتی ہو، تو اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی رنجیدہ ہوگی ہم سے۔ آج یہ مہینہ حضور کا مہینہ ہے، اس مہینے ہم ذرا سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا پسند کرتے ہیں یا امت کا اتحاد پسند کرتے ہیں؟ حضور کیا پسند کریں گے؟ کہ میری امت آپس میں دست و گریبان ہو، آپس میں ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے؟ کیا حضور اس چیز پر راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ حضور نے ایک امت بنائی، حضور نے فرقے نہیں بنائے، یہ فرقے بعد میں بنے۔ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے، اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے، دشمنی ہونا، نفرت ہونا بری بات ہے۔ دو بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، دو افراد کے درمیان بھی کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے، تو دو مذاہب کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے، سنی ہوں یا شیعہ ہوں، دونوں کے اندر ایک تاریخی اختلاف موجود ہے، وہ اختلاف رہے گا، اختلاف کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن اختلاف ہونے کے باوجود بھی اتحاد بھی ہو سکتا ہے، وحدت بھی ہو سکتی ہے، پیار اور محبت کا درس بھی دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر قرآن کہتا ہے، قرآن کے اندر حکم ہے، اے نبی اہل کتاب کو جا کر کہو کہ وہ چیزیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں، آؤ ان چیزوں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اگر اہل کتاب کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے تو جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، جو رسول اکرم کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جو جنت و جہنم پر ایمان رکھتا ہے، کیا اس کے ساتھ محبت سے بات نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کے ساتھ پیار اور محبت اور الفت کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا؟ بالکل رہا جا سکتا ہے۔ یہ مہینہ حضور کی محبت کا مہینہ ہے، وہ نبی جنہوں نے اسلام اخلاق کے ساتھ پھیلایا، دین اخلاق کے ساتھ پھیلایا۔ طائف کے لوگوں نے، ان کفار نے حضور کو اتنے پتھر مارے، یہ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں واقعات، اتنے حضور کو پتھر مارے کہ حضور کے پاؤں، جوتے خون سے بھر گئے، اور حضور جب طائف سے باہر نکلے تو ملائکہ نے آ کر کہا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ابھی ایک لمحے میں اس بستی کو تباہ کر دوں گا۔ حضور نے کہا نہیں، خدا ان کو ہدایت دے، خدا ان پر رحم کرے، جو رحمت للعالمین ہیں ان کو پتھر لگتے ہیں، جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، اور وہ رحمت للعالمین تمام امت کے لیے دعا کرتی ہے، وہ پتھر مارنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایک واقعہ جو حضور کی سیرت میں ملتا ہے، ایک مرتبہ حضور ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر نے دیکھ لیا حضور کو کہ حضور تنہا ہیں اور ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اس نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے، حضور کو قتل کر دوں گا، کام ہی تمام ہو جائے گا۔ اس نے تلوار نکالی اور حضور کے اوپر اس نے حملہ کرنا چاہا کہ یکدم حضور کی آنکھ کھل گئی، اور پلک جھپکتے ہی حضور نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی، وہ نیچے گر پڑا اور حضور اب کھڑے ہو گئے، تلوار حضور کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم فوراً اس کو نیچے گرا کے پہلا حملہ کریں گے اور پہلے حملے میں اس کو مار دیں گے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے کہ تو مجھ پہ حملہ کرنے آیا تھا، اب لے، میں نے تجھے مار ڈالا۔ یہ حضور پر حملہ کرنے آیا تھا، حضور نے تلوار چھین لی اور پلک جھپکتے یہ شخص نیچے گر پڑا، حضور کھڑے ہو گئے، اور جب حضور کھڑے ہوئے، موقع تھا حضور کے پاس، حضور اس کو مار دیتے، مار بھی سکتے تھے، اور اگر مار بھی دیتے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، حضور اپنے دفاع میں یہ کام کرتے، لیکن حضور نے اس کو نہیں مارا، تلوار حضور کے ہاتھ میں تھی۔ کہا کہ بتا اے شخص، کیا اب میں تجھے مار سکتا ہوں؟ وہ نیچے پڑا ہوا شخص کہتا ہے کہ اے محمد آپ بالکل مجھے مار سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرا تو آپ کام تمام کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے اس وقت وہ تلوار اس کے سینے پر پھینک دی اور کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جب حضور نے اس کو معاف کر دیا، وہ کھڑا ہوا، رونے لگا، تلوار پھینک دی اس نے، رونے لگا اور کہنے لگا
کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ یہ اخلاق تھا حضور کا۔ اس نے گالی نہیں دی حضور کو، اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، قتل کرنے آیا تھا، مارنے آیا تھا حضور کو، اور حضور نے اس کو معاف کر دیا۔ اگر حضور ایک کافر کو معاف کر سکتے ہیں تو ہم حضور کی تو امت ہیں۔ ہم کس کی امت ہیں؟ ہم حضور کی امت ہیں۔ حضور کی امت ہو کر ایک مسلمان کو ہم کفر کے فتوے دیں، تم کافر، فلاں کہے تم کافر، فلاں کہے تم کافر، سب کافر، مسلمان پھر کون بچے گا؟ معاشرے میں پھر مسلمان کون ہے؟ اگر شیعہ کہے کہ سنی کافر، دیوبندی کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، اور دیوبندی یا سنی کہے شیعہ کافر، یہ کفر کے فتوے دینا نہ قرآن کا حکم ہے، نہ دین کا حکم ہے، نہ ائمہ کی سیرت میں ہے، نہ حضور کی سیرت میں ہے۔ حضور نے محبتیں بانٹی ہیں، کفر کے فتوے نہیں بانٹے۔ قرآن 50 آیات، ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 50 آیات میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں قرآن مومنین اور مسلمین کو حکم دیتا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، آپس میں محبتیں بانٹو، اتحاد کا درس دیتا ہے قرآن۔ اگر ایک بھی آیت نازل ہوتی تو وہ کافی تھی۔ ایک آیت اگر قرآن میں ہوتی کہ اتحاد اور وحدت رکھو آپس میں، ایک چیز پر مشترک ہو جاؤ، وہ کافی تھی، وجوب ہو جانا تھا۔ لیکن اللہ نے 50 آیات نازل کی جو میری نظر سے گزری ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی اور زیادہ ہوں، کئی آیات جو ابھی میری نظر سے نہ گزری ہوں۔ 50 آیات اللہ نے قرآن میں نازل کی۔ ان آیات کا مضمون کیا ہے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ یہ مہینہ حضور کی محبت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حضور کا مہینہ ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک شخص مسلمان، آپ کس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے معیارات کیا ہیں؟ ہم قرآن کے مطابق دیکھتے ہیں مسلمان کون ہے، حضور کی سیرت کے مطابق دیکھیں کہ مسلمان کون ہے۔ اگر اس معیار پر پورا آتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونے کی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو۔ دوسرا، حضور کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہو اور آخری نبی مانتا ہو، ختمی نبوت کا منکر نہ ہو، اقرار کرتا ہو کہ حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ قرآن پر ایمان رکھتا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جنت اور جہنم پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، نبوت پر ایمان ہو، توحید پر ایمان ہو، قیامت پر ایمان ہو۔ ان چیزوں پر ایک شخص ایمان رکھتا ہے، کیا وہ کافر ہے؟ اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں یہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ یہ ہماری طرح نہیں سوچتا، یہ ہماری طرح سوچے تو مسلمان ہے۔ بھائی تم کون ہو؟ اس نے قرآن کو مان لیا، اس نے خدا کو مان لیا، اس نے نبی کو مان لیا، کہ یہ کافی نہیں ہے؟ تمہیں مانے، تمہاری بات سنے، تمہاری بات سے اتفاق کرے تو مسلمان ہوگا؟ نہ، قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، سورہ آل عمران جو کئی جمعوں سے کئی خطبوں میں آپ کے درمیان زیر بحث ہے، اسی کی ایک آیت، آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ ایک آیت اتحاد اور وحدت کے لیے کافی تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ توجہ فرمائیں، میں الگ رسی کو تھاموں، آپ الگ رسی کو تھامیں، فلاں کسی اور رسی کو تھام لے، یہ اتحاد نہیں ہے۔ کہا کہ تمام مسلمان مل کر جمع ہو کر ایک رسی اللہ کی، اس کو مل کر تھام لو۔ الگ الگ رسیاں نہیں ہیں، ایک رسی ہے اللہ کی، سب نے مل کر اسی رسی کو تھامنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی اللہ کے راستے کو اختیار کر لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ، آپس میں افتراق والی باتیں نہ کرو۔ اب معلوم ہوا کہ جو اللہ کی رسی کو پکڑنے کی بات کرے،
جو وحدت کی بات کرے، جو مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کی بات کرے، وہ قرآن پر عمل کر رہا ہے، اور جو تفرقہ پھیلائے، جو دشمنیاں پھیلائے، جو کفر کے فتوے دے، وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے مفتی، قرآن کے حافظ، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مولانا، کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ واضح آیت جس میں اللہ کہتا ہے کہ میری رسی کو مل کر تھام لو، آپس میں ایک ہو جاؤ۔ جب تمہارا رب ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ توجہ فرمائیں، جہاں پر لفظ ہے نا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی تفرقہ حرام ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا حرام، چوری کرنا حرام، شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، اسی طرح تفرقہ مسلمانوں کے اندر پھیلانا حرام ہے۔ ایک مولانا صاحب نے ایک تقریر کی اور تفرقے والی باتیں کی اپنی تقریر میں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والی باتیں کی، کفر کے فتوے دیے، اور بڑی شعلہ بیانی کے ساتھ انہوں نے تقریر کی۔ اور جب تقریر کر کے واپس آئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، تو میزبان نے ان کے سامنے کتے کا گوشت رکھا، بلی کا گوشت رکھا، سور کا گوشت رکھا، شراب بھی آ کے رکھ دی۔ تو مولانا صاحب بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا میں مولانا ہوں، اسلام پہ عمل کرتا ہوں، مسلمان ہوں، اور عام مسلمان نہیں ہوں، مولانا ہوں، علامہ ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی میرے سامنے کتے اور خنزیر اور بلی کا تم نے آ کر گوشت رکھ دیا ہے؟ یہ تو حرام ہے، یہ تو میں نہیں کھا سکتا، شراب تم نے میرے سامنے جا کے رکھ دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ابھی تقریر کر کے آئے ہو یہ جائز تھا؟ یہ جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلا کر آئے ہو وہ تمہارے لیے جائز ہے اور یہ تمہارے لیے حرام ہے؟ اگر وہ تمہارے لیے جائز ہے تو پھر اس کو بھی جائز سمجھو، اس کو بھی کھاؤ۔ یہ جو تم نے ابھی تقریر میں کیا ہے یہ تفرقہ تو مسلمانوں میں پھیلایا، یہ جو تم نے گالیاں دی ہیں بیٹھ کر دوسرے فرقوں کو، یہ جو کفر کے فتوے بانٹے ہیں، یہ جائز تھا؟ قرآن جو کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ پھیلاؤ، یعنی تفرقہ حرام ہے، ابھی حرام کر کے آئے ہو، مجھے کہتے ہو کہ حرام اور حلال کیا ہے؟ اس نے بڑا بہترین سبق سکھایا اس کو۔ حوصلہ شک نہیں کریں، کوئی بھی ایسا شخص جو ممبر پر کھڑا ہو کے دوسرے کے مقدسات کی توہین کرے، اہانت کرے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ امام خمینی نے فرمایا تھا جو شیعہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر، جو ممبر پر کھڑا ہو کر اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرے یہ شیعہ نہیں ہے، جو سنی کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کے شیعہ کو کفر کے فتوے دے یہ سنی نہیں ہے، نہ یہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، یہ دونوں دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ مسلمان ہیں سب، کیوں ایک دوسرے کے مکاتب کی، ان کے مقدسات کی توہین کریں؟ نہ وہ کسی کے مقدسات کی توہین کریں، نہ شیعہ کسی کے مقدسات کی توہین کریں، کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں سنا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہے گا۔ حضور ایک، نبی ایک، اللہ ایک، کتاب ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، مسلمان الگ الگ، مسلمانوں کے اپنے اپنے کعبے، مسلمانوں کے اپنے اپنے فرقے رہیں گے، اختلاف بھی رہے گا، لیکن اختلاف کا مطلب دشمنی اور نفرت ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ مہینہ حضور کی محبت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مسلمانوں میں اتحاد اور وحدت بھی بہت ضروری ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی، اس نعمت کو یاد کرو۔ کیا نعمت؟ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان کے درپائے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ تم ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، یہ اللہ نے تمہیں نعمت دی، اس نعمت کو ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ کیا اللہ نے نعمت دی؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی۔ بس یہ محبت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جو دوسروں سے محبت نہیں کرتا اس نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے یہ نعمت تمہیں دی
تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت کے باعث بھائی بھائی بن گئے، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے نا، حضور جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو دو گروہ مسلمانوں کے موجود تھے بڑے، انصار اور مہاجرین۔ انصار وہ لوگ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے حضور کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ جو مدینہ والے تھے وہ انصار، اور جو مکہ سے حضور کے ساتھ آئے تھے وہ مہاجرین۔ حضور نے سب کو مسجد میں اکٹھا کیا اور آیت نازل ہوئی، اللہ کی قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی ان سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دو۔ حضور نے حکم دیا ایک انصاری ایک مہاجر کے ساتھ گلے ملے اور اخوت کا سیغہ پڑھے، اور آیت نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات میں آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ حضور نے یہ کام انجام دیا اور سب کو کہا انصار مہاجرین کے گلے لگ جائیں، اور آخر میں مولا علی جب تنہا رہ گئے، سب کو ایک دوسرے کے گلے حضور نے ملا دیا، سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے اور مولا علی تنہا رہ گئے۔ تو مولا علی ارد گرد دیکھ رہے تھے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ان سب کو انصار اور مہاجرین کو اپنا اپنا بھائی بنایا، لیکن اے علی تو تنہا رہ گیا، یاد رکھنا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضور نے مولا علی کے ساتھ اخوت کا سیغہ پڑھا اور مولا علی کو گلے سے لگایا۔ یہ محبت، یہ الفت حضور نے مومنین کو حکم دیا، اس طرح سے محبت آپس میں رکھو۔ اہل بیت سے سب محبت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، بالکل مانتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، جتنا ہم صحابہ کی تکریم کرتے ہیں شاید اتنا کوئی نہیں کرتا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت کو نہیں مانتے، نہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ جو اہل بیت کا بغض دل میں رکھتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہاں چند چیزوں پر اختلاف ہے، وہ باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ تاریخی اختلاف ہے، اس کو نہ سنی ختم کر سکتا ہے نہ شیعہ ختم کر سکتا ہے۔ اختلاف ہونے کا یہ تو باعث نہیں ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پیدا کر لیں، نفرتیں پیدا کر لیں۔ کتنا پاکستان کو نقصان ہوا، اسی تفرقے نے کتنا نقصان دیا، کتنا نقصان ہوا شیعہ کا، کتنا نقصان ہوا اہل سنت کا۔ صرف شیعہ کو نقصان نہیں ہوا، صرف شیعہ کا نقصان نہیں ہوا، ہاں ہزاروں لاکھوں لوگ شیعہ کے مارے گئے، بہت نقصان ہوا شیعہ کا، لیکن صرف شیعوں کا نقصان نہیں ہوا، اہل سنت کا بھی بہت نقصان ہوا۔ اہل سنت کے بڑے بڑے مزاروں پر بم دھماکے ہوئے، ان تکفیریوں نے، ان کفر کے فتوے دینے والوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ ہوا کسی کی نہیں، چراغ سب کے بجھیں گے۔ ہوا کسی کی ملکیت ہے، آج ہمارا چراغ بجھ گیا تو تمہارا بھی بجھ سکتا ہے۔ بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کے فتوے دے کر ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دینا یہ اسلام نہیں ہے۔ آج ایسے لوگ موجود ہیں منبر پر بیٹھ کر پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ فلاں کافر واجب القتل، فلاں کافر واجب القتل۔ کیوں؟ جو ہماری طرح نہیں سوچتا اس لیے کافر۔ مسلمانوں سے کہو جب ہماری طرح سوچے، بھائی آپ کون ہو؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کی حیثیت ہے، خدا کے دین کی حیثیت ہے، توحید کی اہمیت ہے، اللہ اور اس کے نبی کی سنت کی اہمیت ہے۔ بس دین ہمیں اخوت، رواداری اور وحدت کا درس دیتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا کی، اس نعمت کے باعث تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ پھر توجہ فرمائیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں مومنین کی حالت بیان کی کہ تم کہاں کھڑے تھے اور تمہیں ہم نے کہاں سے نکال لیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، شفا حفرتن ایسے کنارے کو کہا جاتا ہے جو گرنے والا ہو۔ آپ دریا کے کنارے جائیں نا، اگر دریا کا کٹاؤ ہو بہت زیادہ تو کنارے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایسے کنارے پہ کھڑے تھے جو ابھی تمہیں جہنم میں گرا دیتا، تم جہنم میں گرنے ہی والے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں اس کنارے سے، جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔
کیسے بچا لیا؟ یہیں تمہارے درمیان بھائی بھائی کی محبت پیدا کر کے اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا. یعنی